أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرتاب قدم ہے تیری سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تیری سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میری گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی رطب نہ پھر چاہے دلہن پھول دل اب نہ بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کبھی جس میں حسین اور حسن پھول ساری کائنات کے مرکز عقیدت کائنات کی دولہا ہمارے تمہارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ بہشتنام غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے خلوص دل سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد واصحابہ محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گاؤں میں داخل ہوتے ہی خوشخبری ملی کہ آج عازمین مکہ مدینہ حجاج کرام کئی لوگ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے طفیل ہمیں اور آپ کو جلدی حج کی سعادت نصیب فرمائے. کہتے ہیں مبارک آ گئے مکہ مدینہ دیکھنے والے، خدا کا گھر رسول حق کا روضہ دیکھنے والے، نگاہ شوق سے ہم ان کو سو بار دیکھیں گے، نگاہ شوق سے ہم ان کو سو بار دیکھیں گے. بڑے پیارے ہیں یہ مکہ مدینہ دیکھنے والے. جیسا کہ ذرائع سے ہمیں پتہ چلا اس گاؤں میں معتمرین یعنی عمرہ خوب کرنے والے ہیں اور حج بھی خوب کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ کائنات کی دولہا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص نظر توجہ گاؤں پہ ہے. سبحان اللہ. جب تو بلا رہے ہیں نا، خاص نظر توجہ. آج کی یہ محفل پاک جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کے اعوان و انصار اور جملہ ساتھی ان کی یاد میں منعقد ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج نبی جناب مولانا محمد واصحابہ محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئے حضرت تشریف لائیں. آپ بس 2-5 منٹ کا وقت ہے. حضرت کی تشریف آوری ہو ہی رہی ہوگی، شاید نکل گئے ہوں یا نکل رہے ہوں روم سے جہاں حضرت بیٹھے تھے. مدینے والے آقا اور ان کی آل اولاد کی یاد میں آپ بیٹھے ہو. میں سوچتا ہوں میں کیا سناؤں آپ کو 5 منٹ میں 2 منٹ میں. اللہ اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے. بے کل بے چین بے قرار غمزدہ لوگ. کہتے طیبہ سے ہوا جب آتی ہے
بے کل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے عزیزو دوستو، ہمارے مقدر کے لیے اتنا بہت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائی، اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائی۔ کروڑوں اب جو انسان جن کی گنتی اللہ رسول جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، دنیا میں جی رہے ہیں لیکن وہ اس سعادت کو نہیں پہنچ سکتے جو سعادت اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ موت زندگی کا راز تمہیں سمجھایا ہے، تمہیں بتایا، زندگی کا اصل مقصد تمہیں عطا فرمایا، اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائی، اور ان کے آل اولاد کی محبت ہمیں عطا فرمائی۔ میرے عزیزو، مومن جو ہوتا ہے نا وہ ایک بڑا بہتر اور نیک انسان ہوتا ہے، نیک انسان ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے چل کے آتے تھے، ایک مسلمان کو دیکھ لو، کلمہ پڑھنے والے کو دیکھ لو۔ ان کی شان یہ ہوتی تھی کہ آج ہم مصیبتیں دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، چاروں طرف امن اور شانتی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، کرائم دنیا سے ختم ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، گناہ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ختم کر دینے والی شخصیت اور ہستی کا نام مسلمان ہے۔ آپ کربلا کے حالات سن رہے ہیں، واقعات سن رہے ہیں، ہمارے حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ روزانہ آپ کو سنا ہی رہے ہیں۔ کربلا سے جو پیغام ملا ہے وہ کون سا پیغام ہے؟ سبحان اللہ، کون سا پیغام ہے؟ حضرت تشریف لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، ذکر شہیدان کرب و بلا، ذکر شہیدان کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس حضرت کا خطاب شروع ہو رہا ہے، آپ سے معاف کریں چونکہ وقت کی بہت زیادہ قلت ہے، لہٰذا آپ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ توجہ سے اور بیداری سے سماعت کریں گے۔ ہاں، اور تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، اب کسی بات کا انتظار بھی نہیں ہے اور کوئی دیر بھی نہیں ہے۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ ممبر شریف پر انق فروز وقار علماء سنت اس محفل حق میں تشریف فرما، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل قبا امداد کن، غوث اعظم بنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد،
بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی آدرین ناڑے یا غوث اعظم بی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت بجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سارے لوگ جتنی حضور سے محبت کرتے ہیں کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑے بابا سے بلند اللہم صلی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی محبتوں کا کہ آپ نے اپنی محبتوں کو سمیٹ کر کے اور ایک چہرہ بھائی ذاکر صاحب کا جام نگر بھیجا اور انہوں نے آپ کی جانب سے اتنا اصرار کیا کہ وہ ان کے کہنے پہ یہاں تک پہنچنا ہی پڑا، جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں اور یہ سبھی کو معلوم ہے کہ مسلسل گفتگو بھی کرنی اور ابھی جا کر بھی گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال آپ کی محبتیں اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ ذاکر بھائی نے آپ لوگوں کی محبت کے تعلق سے بتایا تھا، الحمدللہ میں نے اس سے زیادہ ہی آپ کو پایا ہے، اور یقیناً اس میں میرا کمال نہیں ہے، جو یہ عزت محبتیں آپ نے عطا کی ہیں اس میں میری کوئی خاصیت نہیں کہ میرے 8 ہاتھ پیر ہیں یا 4 آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے 4 ہاتھ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً یہ عزتیں اگر ملی ہیں تو کربلا والے حسین کے صدقے میں ملی ہیں۔ اگر آپ کبھی جام نگر گئے ہیں پروگرام سننے کے لیے تو جانتے ہیں وہاں لوگ کیسا سنتے ہیں۔ اللہ کرے ویسا ہی ماحول اگر آپ کا ہو جائے تو انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر گفتگو میں مزہ آ جائے۔ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، ماشاءاللہ اب تو لگ رہا ہے مجھے جا کے آپ کی مثال دینا پڑے گی۔ اللہ سلامت رکھے۔ جو یہ بائیں والے لوگ ہیں اگر یہ بھی بول دیں گے نا تو کوئی بات نہیں ہے کہ سامنے والوں کی ذمہ داری نہیں، تھوڑا اس سائڈ کی بھی بول سکتے ہیں، اور میں تو گزارش کروں گا ذرا سارے مل کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ جہاں تک میں جانتا ہوں مجھے بتایا گیا تقریباً علامہ صاحب کی محنتوں کی اور کاوشوں کا نتیجہ یہ ہے کہ برسوں سے الحمدللہ یہاں پہ کوئی ڈھول تماشا نہیں ہوا۔ صحیح بات ہے یہ؟ کتنے سمجھدار لوگ ہیں۔ آپ اتنی محنت نہ کریں جتنی آپ کر رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے محنت کہاں کی؟ سب سے کم محنت لگتی ہے زبان کھولنے میں، اور اس سے زیادہ محنت لگتی ہے سر ہلانے میں۔ تو آپ سر ہلانے کی محنت نہ کریں، بس زبان کی محنت کریں۔ بات سچی ہے نا؟ برسوں ہو گئے الحمدللہ یہاں پہ کوئی ڈھول تماشا نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ ہاں نہیں ہوتا نا ڈھول تماشا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ بتایا گیا کہ یہاں شروع سے لنگر بھی چلتا ہے، محفل بھی سجتی ہے، محفل بھی سجتی ہے۔ وہ کہا تھا نہ کسی نے آنکھوں کو بچھانے دو، پلکوں کو سجانے دو، کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے۔ ان کی محفل سجی، اللہ کرے وہ کسی بھی دل کرم فرما دے۔ یقین جانے ان کی نسبتیں اتنی بڑی چیز ہے، اگر وہ نوازنے پہ آتے ہیں تو پھر اپنا پرایا نہیں دیکھتے، اپنا پرایا نہیں دیکھتے۔ ان کی چوکٹ پہ جس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں خالی نہیں جایا کرتے۔ آپ نے لنگر چلایا نا، مجھے لنگر سے ایک بات یاد آ گئی ہے، لنگر سے ایک بات یاد آئی۔ ایک دور تھا کہ ایک مسلمان کے گھر کے بغل میں ایک بنیا رہا کرتا تھا۔ بنیا سمجھتے ہیں نا، غیر مسلموں میں ایک برادری، ایک بنیا رہتا ہے۔
تو وہ یہ دیکھتا تھا کہ اس کے گھر کے بغل میں، بنیے کے بغل میں ایک امام علی مقام کا ماننے والا تھا. تو وہ جب محرم شریف کی پہلی تاریخ آتی تو وہ اپنے بیٹے کے سر سے کبھی پیسے اتار کے لٹایا کرتا، کبھی ناچ کبھی غلہ، سب کچھ اتار کے لوگوں میں تقسیم کیا کرتا. تو وہ ایک دن بنیا کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے، 10 دن دیکھتا ہوں تیرے دروازے پہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. اس نے کہا کہ یہ 10 دن میرے کربلا والے حسین کے دن ہیں، جو آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے، بس آپ یہاں بیٹھے رہیے، آپ یہاں بیٹھے رہیے. کیا کہا انہوں نے کہ یہ 10 دن میرے کربلا والے، بولیے آگے، کربلا والے حسین کے ہیں، کربلا والے. ایسے تقریر نہیں ہوتی ہے، ذرا آپ بولیں کربلا والے حسین کے ہیں. کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا مجھ پہ کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ نے ہمیں یہ بیٹا دیا، کربلا والوں کے صدقے میں دیا. اتفاق سے اس کے پاس بھی کوئی اولاد نہیں تھی. اس کی بیوی جب بیٹھنے کے لیے آئی اس نے کہا مجھ پہ کوئی اولاد نہیں ہے، اگر میں مانگوں تو مجھے ملے گا. اس نے کہا تو نہیں جانتی، ہماری آقاؤں کی چوکھٹ میں ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، آنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا اچھا. اس نے بھی اپنے شوہر سے کہا سنو جی میں آج ایسے ایسے فلاں کے دروازے پہ گئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین کی چوکھٹ سے جو مانگا جائے دیا جاتا ہے. اس نے بیوی کو ڈانٹا، کہا تو مسلمانوں کے عقیدے میں آ گئی، وہ ہم پرستی. جب ڈانٹا نا وہ پریشان ہو گئی لیکن مانی نہیں. اس نے کہا مجھے حسین کی نیاز کرنی ہے. غیر مسلم ہوتے ہوئے اس نے 10 تاریخ کو نیاز کی اور نظر مانی کہ اللہ مجھے کربلا والوں کے صدقے میں بیٹا عطا فرما. سال بیت گیا، کوئی بچہ ان کے گھر نہیں آیا. شوہر نے بیوی کو کہا سن، میں نے تجھے کہا تھا کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، یہ سب غلط باتیں ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، جو بھی لینا ہے اپنے بھگوان سے لو. اس نے اپنے خداؤں کا جن کو وہ مانتے ہیں ان کا نام لیا. وہ رونے لگی، جا کر کے کہنے لگی بہن تیری وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی، تیری وجہ سے میں اپنے گھر میں رسوا ہو گئی، مجھے کچھ ملا تو نہیں. جب اتنی بات اس نے کہی نا، کہا کہ آج ذرا دل سے مان کے دیکھ خدا دے گا یا نہیں دے گا. اس نے جب اتنا کہا کیسے مانگو؟ کبھی آنسو بہا کے مانگ، کبھی دامن پھیلا کے مانگ، کبھی ہاتھ اٹھا کے مانگ، کبھی آواز دے کے مانگ. اس نے آنکھ میں آنسو لیے اور کہا مصطفیٰ مجھے بھی بیٹی کا صدقہ عطا کرو. وہ مہینے گزر کے نہیں آئے تھے، اللہ نے اس کے آنگن میں چاند سی بیٹی عطا فرما دی. اللہ نے چاند سی بیٹی عطا فرمائی اور وہ بیٹی بھی کوئی عام بیٹی نہیں تھی. ہاں جب وہ چلتی تھی تو حیا قدموں سے ٹپکا کرتی تھی، اس لیے کہ صدقہ حسین کا تھا. اس بیٹی جیسی کوئی بیٹی نہ تھی غیر مسلم، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کسی مرد نے کبھی اس کے جسم پر نگاہ تک نہیں ڈالی تھی، اس لیے کہ صدقہ حسین کا تھا. اللہ اکبر. اس کے حسن کے چرچے ہوئے. پنڈت غریب تھا، بنیا غریب تھا، چرچے ہوئے تذکرے تو بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آنے لگے، بڑے بڑے راجپوت گھرانوں سے رشتے آئے کہ اپنی بیٹی ہمیں دے. اس نے بیٹی سے پوچھا بیٹی کس کے گھر جائے گی؟ اس نے کہا بابا میں اس کے گھر جاؤں گی جس نے کبھی زندگی میں کسی عورت کو نہ دیکھا ہوگا. مشکل کام تھا نا، مجھے اس کے گھر جانا ہے جس نے کبھی زندگی میں کسی عورت کو نہیں دیکھا ہوگا. یہ ایسی لڑکی تھی جس نے زندگی میں اپنے باپ کے سوا کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا. اس کی شرط تھی مجھے مرد ایسا چاہیے جس کی نگاہ کسی عورت پہ نہ پڑی ہو. باپ حیرت میں تھا، بیٹی ایسا مرد کہاں ملے گا؟ بات چلتے چلتے گھومتی رہی. ایک بڑے غریب باپ کا بیٹا تھا، وہ بھی گھر میں پرورش پایا تھا. جب وہ چلتا تھا تو نگاہ جھکا کے چلتا تھا. وہ بھی مسلم نہیں تھا، وہ بھی غیر مسلم تھا. پتا چلا کہ یہ بھی ایسا ہے جس نے کبھی کسی لیڈیز کو نہیں دیکھا، کسی عورت
کو نہیں دیکھا ادھر لڑکی ایسی ہے جس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا. تقدیر کے بنائے فیصلے، رب کے بنائے جوڑے تھے. جب ان دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا پھر کچھ راجپوت شہزادے جو چاہتے تھے کہ ہم اپنے بازو کی طاقت پہ لڑکی اٹھا کے لائیں گے، اپنے بازو کی طاقت پہ لڑکی کو چھین لائیں گے. جب لڑکی کی رخصتی ہوئی ہے، نکاح ہو کر کے لڑکی بارات واپس لے کے جا رہی ہے، راستے میں راجپوتوں نے ڈھاک لگائی. اس پتا تھا اسی راستے سے بارات گزرنے والی ہے. جیسی بارات گزرے گی لڑکی چھین کے لے کے چلے جائیں گے. اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے. جب بارات آگے چلی ہے تو جو باراتی تھے وہ تو آگے چلے گئے تھے، دولہا اور دلہن کی پالکی پیچھے جا رہی تھی. راستے میں بیٹھے ہوئے تھے ٹھاکر لٹیرے. جب اس لڑکی کے انتظار میں بیٹھے تھے، شہزادہ بھی ساتھ میں تھا جو اپنے لیے چھیننے کے لیے آیا تھا. ذرا دل تھام کے سننا پیارے، جب وہ بارات آگے بڑھی ہے، سب سے آگے دولہا کی ڈولی جا رہی تھی، اس کے پیچھے دلہن کی ڈولی تھی. ان ڈاکوؤں نے آگے بڑھنے کے بعد سب سے پہلے دولہا کو قبضے میں کیا، اس کے ہاتھ پیر باندھے، پھر دلہن پہ قبضہ کرنا چاہا. پھر فیصلہ یہ کیا گیا. اتنے میں وہ شہزادہ آیا جو اس لڑکی کو چھیننا چاہتا تھا. کہ اس دولہا کا کیا کیا جائے؟ کہ اس کو قتل کر دو. کیا کرو گے؟ باقی بارات کو بھی قتل کرو اور لڑکی کو لے کے چلتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن جانتے ہو لڑکی سامنے ہے اور جس سے نکاح ہوا تھا اس کا ہاتھ بھی باندھا گیا اور پیر بھی باندھے ہیں، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، ساری بارات کی آنکھوں پہ پٹی ہے اور سامنے ایک ایک سپاہی تلوار لے کے کھڑا ہے. شہزادے نے کہا جیسے میں کہوں ایک بار میں سب کے سر سے جدا کرنا ہے. اللہ اکبر. جانتے ہو ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر دولہا کے گردن پہ تلوار ہے. جیسی قتل کرنے کا ارادہ کیا، تلوار اٹھائی. بچی بچپن سے کی حسین کی چاہنے والی کی ایک آواز دی تھی، اور کربلا والے شہزادے میرا سہاگ گزر رہا ہے، بچانے کب آئے گا؟ اتنا کہنے کی دیر تھی، لڑکی دہشت سے بے ہوش ہو گئی. لیکن جب لڑکی کو ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے؟ جتنے ڈاکو آئے تھے سب کٹے پڑے تھے، جتنے لوٹنے آئے تھے وہ تو مر گئے تھے، جو مر رہے تھے وہ زندہ مسکراتے نظر آ رہے. اللہ اکبر. بات ہوئی، سب حیرت میں تھے، یہ تو مرنے والے تھے، یہ بچ کیسے گئے؟ تو ایک نے کہا مجھے پتا ہے، جتنے وہاں تھے مرے بھی سب پڑے تھے، خون کسی کی تلوار پہ نہیں تھا، خون کسی کی تلوار پہ نہیں تھا. تو اس نے کہا بس مجھے اتنا پتا ہے کہ اس لڑکی نے جب یہ کہا کربلا والے میرا سہاگ کب بچاؤ گے، یہ تو کہہ کے بے ہوش ہوئی. بس میں نے اتنا دیکھا کوئی سفید لباس میں آیا، ہاتھ میں تلوار تھی، ایک چمک سی پڑی، سب کی گردنیں الگ اور دھڑ الگ ٹانپ رہے تھے. میں نے کہا خدا کی قسم اگر وہ غیروں پہ اتنا کرم کرتے ہیں تو پھر اپنوں پہ کتنا کرم کرتے ہیں. پھر بارات آگے نہیں گئی، واپس گئی اور پوری بستی کی بستی اس بچی کے بیان کے مطابق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. حسین سے محبت کرنے والوں کو مبارک ہو، مبارک ہو، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یمن میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک بیٹا تھا طیب نام کا. میں بتانے لگا ہوں ان کی محبتیں ہمیں کیا دیتی ہیں. یہ جو آپ نے 10 دن سے میلہ لگا رکھا ہے اس کا اجر کیا ہے؟ یہ جو ہر گھر سے لنگر کے آج دیکھ رہے حصے تقسیم ہو رہے ہیں، اگر غریب بھی اپنی حیثیت سے لنگر میں حصہ لے رہا ہے، امیر اپنی حیثیت سے لے رہا ہے، وہ یار میں تمہیں کیا بتاؤں، ذات کتنی بھی اونچی ہے، جب بات محرم کی آتی ہے تو ہر کوئی حسین کا ممتا بن کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں بادشاہ گزرا ہے تو جب اس بادشاہ کا انتقال ہوا نا تو اس کا بیٹا کرسی پہ بیٹھا. اس بیٹے کا نام تھا طیب. کیا نام تھا؟ ہاں ماشاءاللہ. طیب نامی بادشاہ کرسی پہ بیٹھا. اس نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ جتنے بوڑھے سپاہی ہیں سب کو آرام کرنے کے لیے بھیج دو، میری فوج میں سارے نئے لوگ شامل کیے جائیں. سارے نئے لوگ آ گئے اور کہا جب فوج تیار ہو جائے گا مجھے بلانا، میں فوج کو دیکھوں گا. پوری
فوج تیار ہو گئی، نئے نئے جوان پٹھے ہاتھوں میں تلواریں لے کے پوری فوج سجا دی گئی، گھوڑوں پہ فوج تیار بیٹھی ہے۔ جب طیب نکلا نا، آ کر کے اس نے نگاہ ڈالی پوری فوج پہ، دیکھتے دیکھتے اچانک آنکھ میں آنسو آئے، رویا، ہچکی بھر کے زمین پہ بیٹھا بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ہوش آیا، لوگ اٹھا کے لے گئے اس کو دربار میں، بادشاہ کو اپنے اس کے بستر پہ لٹایا۔ جب ہوش آیا وزیر نے کہا یا بادشاہ سمجھ میں بات نہیں آئی، فوج بھی تیری لشکر بھی تیرا، تو یہ اپنی فوج کو دیکھ کے کیوں رویا؟ رویا تو رویا، بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا صرف ایک خیال نے رلا دیا۔ کہا کون سا خیال؟ کہا میں نے آج اپنی اس فوج کو دیکھا نا تو مجھے کربلا کا پیاسا اصغر یاد آ گیا۔ جب میں نے فوج کو دیکھا تو مجھے اکبر کی پیاس یاد آئی۔ میرے دل میں خیال آیا طیب آج اس فوج کا کیا کرے گا؟ کاش یہ فوج اس وقت میرے پاس ہوتی جب کربلا میں اصغر جو دریا کے درمیان پیاسا تھا، ایک ایک سپاہی کو ان کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ کا اس خیال نے رلا دیا۔ اللہ اکبر، کچھ دن گزرے گئے طیب کے، کچھ دن گزارنے کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو اسی وزیر نے خواب میں دیکھا کہ طیب نامی بادشاہ جنت کے محلوں میں گھوم رہا ہے، جنت کی بہاروں میں گھوم رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ بتا تو صحیح، بادشاہوں کے حساب تو اتنی آسانی سے نہیں ہوتے ہیں، اتنی جلدی جنت میں کیسے چلا گیا؟ اس سے کوئی حساب نہیں ہوا؟ اس نے کہا حساب تو نہیں ہوا۔ کہا بتا پھر جنت میں کیسے گیا؟ اس نے کہا مجھے اتنا پتا ہے، جب میں قبر میں آیا میرے اپنوں نے تختے لگائے، مٹی ڈال کے سب واپس چلے گئے اور میں آواز دیتا رہ گیا، کوئی پلٹ کے نہیں آیا۔ اتنے میں دو فرشتے میری قبر میں آئے، انہوں نے آنے کے بعد مجھے اٹھایا، اٹھانے کے بعد میرے چہرے سے کفن ہٹایا اور ہٹانے کے بعد مجھ سے کہتے کہ مر ربو کا، کہتا ان کی آنکھیں دیکھ کے میں ڈر گیا، ان کے چہرے سے گھبرا گیا، جیسے انہوں نے کہا تھا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہ مجھے پسینہ آیا لیکن میں نہیں جانتا۔ اچانک میرے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، میں نے مڑ کے دیکھا کوئی اجنبی نقاب پوش آ رہا ہے اور میری قبر میں آیا، میرے پاس آ کے فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس سے نہ پوچھو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، جواب میں دوں گا۔ جب اتنا اس نے کہا فرشتوں نے کہا بتاؤ تم کون ہو؟ کہا مجھ سے پوچھتے ہو؟ کہنے والے نے نقاب پہنا اور کہا مجھے پہچانو، میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ کربلا والا حسین آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ چلے گئے فرشتے بھی، میں نے کہا مہربان بتاؤ تو میری قبر میں کیوں آئے؟ فرمانے لگے ایک دن تو نے میری اصغر کی یاد میں آنسو بہائے تھے، تجھے یاد ہے جب تو اپنی فوج کو دیکھ کے رویا تھا اور تیرے دل میں یہ آئی تھی کاش تیرے پاس یہ فوج اس وقت ہوتی جب یزیدیوں کے نرغے میں اصغر تھے، تب میں اپنی فوج کا ایک ایک سپاہی قدموں پہ قربان کرتا۔ فرماتے تو ہمیں نہیں جانتا، ہماری محبت میں اگر کسی کی آنکھ کا پلک بھیگ بھی جاتا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہاتھ پکڑتے اس کو جنت میں داخل نہیں کریں۔ اللہ اکبر۔ حلاوت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، وہ مقدر والے ہو نصیب والے ہو، آقا حسین کی محفل سجا کے بیٹھے ہو۔ ہاں پوری زندگی انہوں نے ہمارے نام کر دی، اب سنیوں کا فرض بنتا ہے اپنی زندگی آقا حسین کے نام کریں گے۔ اور یاد رکھنا یہ صرف 10 دن حسین کے نہیں ہیں بلکہ 365 دن حسین کے ہیں، سال کے 12 مہینے حسین کے ہیں، مہینے کا ہر ہفتہ حسین کا ہے، ہاں ہفتے کا ہر دن حسین کا ہے، اور ہر دن کی 5 نمازیں حسین کی ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت حسین کی ہے، ہر رکعت کا ہر سجدہ حسین کا ہے، ہر سجدے کی ہر تسبیح حسین کی ہے۔ خدا کی قسم جب سجدہ کرو گے ہر سجدے میں تمہیں کربلا کا سجدہ نظر آیا کرے، ہاں ہر سجدہ حسین کا ہے۔ ذمہ داری ہے ہم پکے حسینی بنے، سچے حسینی بنے، جس طرح ہم 10 دن کے لیے حسینی بنتے ہیں اللہ کرے 365 دن کے لیے حسینی بن جائے۔ سمجھ لیں نا میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری قوم 10 دن کے لیے صرف حسینی بنتی ہے تو پوری حکومت جو ہے مصیبت میں آ جاتی ہے، سنبھالے نہیں سمجھتے 10 دن سے۔ اگر ہم 10 دن کے لیے حسینی بن جائیں تو حکومتیں ہل جاتی ہیں، اگر ہم 365 دن کے لیے حسینی بن گئے تو خدا کی قسم زمانہ ہلا ڈالیں گے، زمانہ ہلا ڈالیں گے۔ ان پہ پانی بند کیا گیا، جاؤ دنیا کے کونے کونے میں دیکھو، اگر ایک بھی حسینی رہتا ہے اس کے دروازے پہ لنگر ہوگا، کتنا بھی غریب ہے کچھ بھی نہیں
نہیں تو پانی میٹھا کر کے لے کے کھڑا ہے. کوئی گزر کے جاتا تو کہتا یار یہ پانی پی جا, لے کے شربت پی جا. کیا ہے کہ کربلا میں میرے حسین پہ پانی بند کیا تھا. آج ان کا نوکر زمانے کو بتا رہا ہے لوگوں جنہوں نے سر کاٹے تھے وہ مٹ گئے ہیں, جن کے سر کٹے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں, وہ آج بھی زندہ ہیں. یہی فکر ہے آج کونے کونے میں زمانہ دیکھ رہا ہے. حسین کے نوکر اتنا لنگر لٹا رہے ہیں, اتنا لنگر لٹا رہے ہیں کہ زمانہ سیراب ہوتا جا رہا ہے, زمانہ سیراب ہوتا جا رہا ہے. لوگ کھاتے پیتے جا رہے ہیں. خدا کی قسم یہ انہی کا ذکر ہے, انہی کا ذکر ہے. وہ کہا تھا نا یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے سب انہی کے در کی تو خیرات ہے جتنی دنیا کھا رہی ہے. ورنہ ان کے دروازے سے خدا کی قسم وہ خالی نہیں گئے جو سر کاٹنے آئے تھے, وہ خالی نہیں گئے جو سر کاٹنے آئے تھے. تاریخ پڑھیے نا کبھی. ہاں پانی کتنی تاریخ کو بند ہوا تھا؟ بولے اللہ سلامت رکھے. جو بول گئے اللہ ان کو کربلا کر رہا سفر نصیب فرما دے. سمجھ رہے ہیں کتنی تاریخ کو؟ 7 تاریخ کو پانی بند ہوا تھا. جب جانتے ہو 10 کی صبح گئی, ایک چھوٹی سی بچی نا, خیمے تو آمنے سامنے ہی لگے تھے, چھوٹی سی بچی ایک سیدہ زینب کے خیمے میں آتی. اور وہ بچی جانتے جو حضرت زینب کے خیمے میں آئی, سیدہ زینب فرمانے لگی بیٹی کس کی بچی ہے؟ تو بچوں کو کیا معلوم ہے کون ہے کہاں. بچی نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے لشکر ہے نا اس میں ایک سپہ سالار ہے, نام ہے حور, میں اسی حور کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر, سننا ذرا, میں اسی حور کی بیٹی ہوں. اور نبی کے گھرانے کی بات سنو, میں اسی حور کی بیٹی ہوں. حضرت زینب یہ نہیں کہا بیٹی تیرے باپ نے ہمارے خیمے ڈبائے, تیرے باپ نے نہر فرات کے پانی پہ پہرے لگائے ہیں, نہیں کہا, بلکہ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹھ جاؤ, ہماری مہمان ہو. بیٹھانے کے بعد آپ نے بڑے پیار سے کہا بیٹی ہمارا اصول یہ رہا ہے اگر ہمارے دروازے پہ کوئی مہمان آیا ہے نا کبھی ہم نے خالی نہیں بھیجا, لیکن مجبوری ہے. اگر ہمارے گھر روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا بھی ہوتا تو بیٹی تیری ضیافت میں ہم تجھے کھلاتے, پانی کا ایک گھونٹ بھی ہوتا تو بیٹی ہم تجھے پلاتے. اللہ اکبر, بیٹی ہمارے خیمے میں گھونٹ پانی کا نہیں ہے جو تجھے ہم پلائیں. بچی بچی تھی, اٹھی اور خیمے کی طرف جب گئی نا تو اسے حضرت اصغر کا جھولا نظر آیا. جھولے کے پاس گئی, اس نے حضرت اصغر کو دیکھا. اللہ اکبر, 3 دن میں تو بڑے بڑوں کے حلق سوکھ جاتے ہیں. اور پھر وہ تو حسین کا 6 ماہ کا اصغر تھا. جا کے دیکھا نا تو اب زبان اتنی سوکھ چکی تھی کہ ہونٹوں پہ بھی برابر نہیں آ رہی تھی. دیکھ کر کے واپس پلٹی. سیدہ زینب نے بلایا بیٹی قریب آ. قریب آئی. اس کے بعد حضرت سکینہ, ایک روایت میں جن کی عمر 7 سال ہے, دوسری روایت میں ان کی عمر 4.25 سال ہے, حضرت سکینہ کو بلایا. اور بلانے کے بعد سیدہ زینب نے کہا بیٹی دیکھتی ہو جی پھوپھی کا یہ ہماری مہمان ہے. کہا پھر؟ کہا آج ہمارے گھر کچھ بھی نہیں جو ہم انہیں کھلا سکیں, لیکن اگر خالی گئی تو ہمارے گھرانے کی ریت ٹوٹ جائے گی. کہا پھر کیا چاہتی ہیں؟ سیدہ سکینہ نے اپنے کانوں میں 2 بالیاں پہن رکھی تھی, 2 بالیاں. سیدہ زینب فرمانے لگی بیٹی اگر اجازت ہو تمہاری تو ایک بالی اس مہمان کے حوالے نہ کر دے. اللہ اکبر, حسین کی سکینہ کی ہمت دیکھو. آپ نے اپنے کانوں کی ایک بالی اتروائی ہے. حضرت زینب نے ایک بالی اس بچی کے کان میں ڈالی ہے. بچی جب جانے لگی سیدہ زینب نے کہا بیٹی ہو سکے تو معاف کر دینا, کبھی وقت ملے تو ہمارے مدینے آ جانا, وہاں مہمان نوازی کر کے دکھائیں گے ہم مہمانوں کی کیسے خدمت کرتے ہیں, یہ وہاں بتائیں گے. اللہ اکبر, بچی واپس پلٹی ہے. جب حضرت حر کے پاس بیٹی گئی ہے, کان میں اچانک بالیاں دیکھی ہے. حضرت حر نے بیٹی سے کہا تھا بیٹی بتا تو سکی یہ تیرے کان میں اچانک بالیاں کہاں سے آئی ہے؟ جب تو گھر سے آئی تھی تیرے کان میں بالی لگی تھی, یہ بالیاں کہاں سے لے کے آئی ہے؟ بچی نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہا بابا وہ جو سامنے والے خیمے ہیں آج صبح میں ان خیموں میں گئی تھی, میں نے جا کر کے دیکھا اس میں ایک سفید بالوں والی خاتون تھی. اللہ اکبر, ابا جان وہ بڑے پیار کرنے والی
گئی ہیں، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، ایسا لگا جیسے کسی ماں نے سینے سے لگا لیا ہو۔ ابا جی میں نے ان کے خیمے میں چکر لگائے ہیں، وہ کہہ رہی تھی بیٹی ہمارے خیمے میں آج کچھ پانی تک نہیں ہے، اگر پانی ہوتا تو تجھے پلا دیا جاتا۔ ابا جان میں نے ان کے خیمے کو دیکھا ہے، ان کے خیمے میں جھولا دیکھا ہے، جھولے میں نے چھوٹا سا بچہ دیکھا ہے، بابا وہ اتنا پیاسا تھا کہ اس کے ہونٹوں تک زبان تک نہیں آتی تھی۔ ابا جان اس خیمے کے لوگ پیاسے ہیں، ہم نے انہیں پانی کیوں نہیں دیا ہے؟ ابا جان پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ اللہ اکبر اتنا سننا تھا۔ حضرت ہر کہتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح پھر پانی کیسے ملی؟ اللہ اکبر بچی نے کہا تھا بابا میں آنے لگی تو انہوں نے کہا تھا بیٹی کسی کو خالی لوٹانا یہ ہمارے خاندان کا ریت نہیں ہے، اس لیے ہم تمہیں پانی پہنا رہے ہیں، کبھی وقت پڑے تو مدینے آ جانا، وہاں تیری خدمت کا حق ادا کریں گے۔ اتنا سننا تھا، ان کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ کہ کہتے ہیں بیٹی اگر وہ میرے بچوں پہ اتنا رحم کرتے ہیں تو کیا مجھ پہ بھی رحم کریں گے؟ یہ بیٹی تو نہیں جانتی ہے تیرے باپ نے ان کا راستہ روکا، ان کے خیمے میں نے لگوائے تھے، انہیں میں نے نہ جانے دیا تھا۔ اللہ اکبر بچی نے رو کے کہا تھا بابا جو تجھ سے ہوا ہو گیا، جہاں تک میں جانتی ہوں سچ تو یہ ہے اگر جاؤ گے تو خالی نہیں آؤ گے، اس لیے کہ جو ان کی چوکٹ پہ جاتا ہے خالی لوٹایا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر کعبہ جو گیا ہے کوئی خالی نہیں آیا، اگر بدلہ لینا ہوتا تو مجھ سے لیتے، تمہاری بیٹی کو انہوں نے خالی نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر حضرت حر نے اتنا سنا چیخ نکلی، کہنے لگی بیٹی میں پانی تو ان کے خیمے تک نہیں پہنچا سکتا، البتہ میں اپنی جان کا نذرانہ لے کے ان کے خیمے تک جا سکتا ہوں۔ پھر میرے امام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد حضرت حر آئے اور قدم پکڑ کے کہنے لگے آقا کیا میں بخشا جاؤں گا؟ اللہ اکبر سنیں کیا میں بخشا جا سکتا ہوں؟ میرے حسین نے فرمایا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام حر ہے، اور حر کا معنی آتا ہے آزاد۔ مسکرا کے فرمایا جا تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے، یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے۔ اللہ اکبر پھر اجازت لے کے لڑنے گئے اور شہید ہوئے، اور جب شہید ہو گئے آخر میں جب میرے امام گئے تھے لڑنے کے لیے، وہ سمجھانے کے لیے آخری خطبہ جب امام نے دیا تھا تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا لوگو مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، میں نے حر کو جنت دے دی ہے، اب جسے جنت چاہیے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ فرمایا میں نے حر کو جنت دے دی ہے، توجہ کرنا حضرت اس جملے پہ، میں نے حر کو جنت دے دی ہے، اب جسے جنت چاہیے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ عمر بن سعد نے کہا حسین اپنی جنت اپنے پاس رکھ، ہمیں جنت نہیں یا تو ہاتھ دے یا سر۔ میرے حسین نے فرمایا ابھی دروازہ کھلا ہے، جسے جنت چاہیے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ پھر عمر بن سعد نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور کل تک ہمارے ساتھ تھا، اسی نے پانی بند کیا، اسی نے خیمے لگوائے، اسی نے رستہ روکا، آج صبح ان کی طرف گیا، جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اتنی بات کہی حسین تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے حسین نے مڑ کے حر کے جنازے کی طرف دیکھا، کہا حر بتا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ 3 مرتبہ حر کا لاشا زمین سے اٹھا، آواز آئی تھی اور ظالموں تم جھوٹے ہو، میرا حسین سچا ہے، حسین سچا ہے۔ اللہ اکبر سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ وہ لوگوں حسین سے پیار کرنا، حسین سے عشق کرنا، حسین سے محبت کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب موت دے تو مصطفیٰ کی اولاد کی محبت میں موت عطا فرما، اور جب ہمیں قیامت میں اٹھائے مالک انہی کے غلاموں کی صف میں جگہ عطا فرما دینا۔ ہاں انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے جو بھی دیا ہے آپ کو بے شمار دیا ہے، اگر اولاد بھی دی ہے تو کم نہیں دی ہے۔ ایک زین العابدین بچ کے آیا تھا، آج دنیا کے کونے کونے میں مصطفیٰ کی اولاد موجود ہے۔
کونے کونے میں سید زادے موجود ہیں. ہاں یہ ناطینہ کل کوثر والے وعدے کا ہی نتیجہ ہے. زمین کہیں کی بھی ہو مصطفیٰ کا بیٹا نظر آ جاتا ہے. جن کے 18 بیٹے تھے اور حسین کو قتل کرنے آئے تھے، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، ہر جگہ مصطفیٰ کی اولاد نظر آتی ہے. اور جب حضور کی اولاد نظر آتی ہے تو بریلی کے احمد رضا مسکرا کے کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. اللہ سلامت رکھے. بس جو ہوئے اخلاقی کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا سب پھروں کی ملاقات. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے. مولا کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے مصطفیٰ کے شہر مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ مقدر میں ایسا سفر لکھے کہ جو سفر ہمارا بغداد سے ہوتے ہوئے کربلا شریف نجف اشرف کے راستے مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد خضرا کی اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Bapak Ibu, mana calon dia bapaknya tak? Sallallahu alaihi ya Rasul. وسلم عليك يا حبيب الله. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت